کوئٹہ کے نوائی علاقے کچلاک کے کلی سمنی میں یہ افغان پناہ گزین بچے قالین بنانے کا مشکل کام کرتے ہیں۔ قالین بنانے کے لیے انہیں زیادہ آرڈر پاکستان کے شہر پشاور سے ملتے ہیں۔ انہیں شکایت ہے کہ جس قیمت پر قالین مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں انہیں انتہائی قلیل اجرت ملتی ہے۔ اصل میں تو جو لوگ ہم لوگ سے بنواتی ہے وہ لوگ اس کا جو خریدار ہے اس کو جانتا ہے، مطلب کتنے ریٹ پر ہم لوگ وہ بیچ سکتا ہے۔ جو ہم لوگ پر دیتا ہے ہم لوگ ایک ریٹ پر بناتی ہے، سخت نقشہ بھی ہو اور ایزی نقشہ بھی ہو اس کو بناتی ہے۔ مطلب زیادہ تر ہم لوگ کو نفع نہیں ملتا ہے، زیادہ تر جو بنواتی ہے ہم سے اس کو زیادہ تر نفع زیادہ تر ملتی ہے ان لوگ۔ کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے زیر انتظام چلنے والی قالین بافی کے اس ادارے میں افغان خواتین قالین بنانے میں مصروف ہیں۔ ہزارہ ٹاؤن میں قائم اس مرکز میں افغان پناہ گزینوں کو کام سکھانے کے ساتھ ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ فاطمہ کے والدین جنگ کے دوران افغانستان سے ہجرت کر کے کوئٹہ آئے تھے۔ انہوں نے قالین بنانے کا کام اپنے چچا سے سیکھا۔ قالین بنانا شروع کرتے ہیں تو تانے کی استعمال کرتے ہیں، پہلے تانا بنوا لیتے ہیں، پھر کجی بنواتے ہیں، پھر نقشے کی کلر وغیرہ سب کچھ سیٹنگ کرتے ہیں، پھر وہ دھاگا وغیرہ بنواتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ قالین بنانے کی اجرت عام مارکیٹ سے کم ملتی ہے مگر اس ادارے کے ذریعے انہیں بہتر معاوضہ مل رہا ہے۔ پہلے بہت مشکل تھے، اب جب ہم لوگ خود کام کرتے ہیں گھر پہ یا پہلے تو گھر پہ کارپیٹ بناتے تھے، ابھی یہاں پہ کارپیٹ بناتے ہیں تو اسی پیسے سے ہم لوگوں کا گھر کا راشن یا کرایہ گزر جاتا ہے نا، اسی لیے تھوڑا بہتر ہے۔ پہلے تو ہم لوگوں کو بہت مشکل ہو جاتی تھی گھر پہ۔ اس سینٹر میں 50 کے قریب خواتین قالین بنانے کا کام کر رہی ہیں۔ جو بھی خواتین گھروں میں بیٹھی ہوتی تھی ان کو 6000 پر میٹر کام دیا جاتا تھا۔ یہ پروگرام جب شروع ہوا تو یہ بہت ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہی خواتین جو گھر میں فارغ بیٹھی ہوئی تھی ان کو ہم پر منتھ یا پر اسٹائپنڈ ان کو 10,400 روپے، وہ خواتین جو 6,000 لیتی تھی اور کبھی کبھار ان کو مل جاتا تھا۔ اس پروگرام کے ذریعے خواتین کو مارکیٹ تک رسائی بھی مل رہی ہے۔ ہم جو تعاون فراہم کر رہے ہیں اس میں صرف تربیت اور مواد کی فراہمی ہی نہیں بلکہ ہم انہیں مارکیٹوں سے بھی جوڑتے ہیں اور آن لائن مارکیٹنگ میں بھی انہیں معاونت فراہم کرتے ہیں، اس لیے یہ مارکیٹ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی کل تعداد 3,30,000 کے قریب ہے، جن میں خواتین کی بڑی تعداد قالین بنانے کے ہنر سے وابستہ ہیں۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو کم اجرت ملنے کے مسئلے کے حوالے سے آپ نے رپورٹ دیکھی۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد اب ایک بار پھر پاکستان میں افغان مہاجرین کی ممکنہ آمد اور ان کی آبادکاری کے حوالے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق اس وقت پاکستان میں 14 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ افغان پناہ گزین موجود ہیں جن کی کفالت خود UNHCR کر رہا ہے، جبکہ مزید 14 لاکھ غیر رجسٹرڈ بھی ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ موجود ہیں سید اختر علی شاہ، جو صوبہ خیبر پختونخوا میں قبائلی امور کے سابق سیکریٹری ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ مزید افغان مہاجرین کی ملک میں آمد اور آبادکاری کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ایک طویل بارڈر ہے جس پر باڑ بھی لگا دی گئی ہے۔ کیا پاکستان مہاجرین کی آمد کو روکنے کی پوزیشن میں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک واضح موقف تو اختیار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اندیہ بھی دیا ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر کے ساتھ لگے ہوئے علاقے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی یہ تیاری کر رہے ہیں، اور جب بھی اس قسم کے یہ کہ انسانی المیہ ہے، جب بھی کنفلکٹس ہوتی ہے زون تو وہاں پر سب سے بڑی کیجولٹی سویلین پاپولیشن جو ہوتی ہے جو کنفلکٹ کا حصہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عراق جنگ میں، سیرین اس میں جب پراپر رسپانس تو وہ بچوں کی تصویریں آئیں تو اسے وہ انسانی جو وہ ہے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا، اور پھر یورپ نے اور دوسرے ممالک نے ان کو وہاں پر پناہ دی۔ تو شاید اگر وہ بارڈرز کے اوپر اس قسم کا پریشر ڈیولپ ہوا تو پھر بین الاقوام کے ساتھ ہوتے ہوئے پاکستان اس کا ایک حصہ ہے، اور
ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہاں پر پھر افغان ریفیوجیز کو بنا دی جا سکے۔ کچھ دن پہلے ہماری پاکستان میں UNHCR کے ایک سابق ترجمان سے بھی اسی حوالے سے بات ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عالمی ادارہ سرحد پر عارضی کیمپ لگانے کا جو ایرانی ماڈل ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت بھی پاکستان میں 70% جو افغان پناہ گزین ہیں وہ ریفیوجی کیمپوں سے باہر رہ رہے ہیں۔ تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ پاکستان نئے مہاجرین کو کیمپوں تک محدود رکھ سکے گا اور انہیں شہروں میں داخل ہونے نہیں دے گا؟ یہ اس سے پہلے بھی جب یہ کنفلکٹ تھا سوویت یونین کی انٹری کے بعد، تو یہاں پر مختلف جگہوں پہ افغان کمشنریٹ باقاعدہ ان کے لیے بنایا گیا، ایک مرکزی سطح پہ تھا اور صوبوں میں، اور پھر ہر جگہ بہت مشہور کچا گڑی کیمپ ہے، یہ پبی کے پاس ہے جلوزئی کیمپ ہے، میاں والی میں، ہر جگہ ان کے علیحدہ کیمپس بھی بنائے گئے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ لوگ شہروں کے اندر یہ وہاں پر بھی گئے، انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے، جن پہ آپ نے بھی ڈاکومنٹری بھی بتائی، قالین بانڈی، فروٹ کا ریڑھی بھی لگائی، تنور بھی لگائے، انہوں نے بوتیکس بھی کھولی۔ تو وہ یہ ہے کہ اگر ان کو وہاں پر کیمپس شروع میں بنائے جائیں گے، وہاں ان کی رجسٹریشن جب انٹری کریں گے تو انٹری پوائنٹس ہوں گے جہاں رجسٹریشن ہوں گی، اور پھر کیمپس میں لے جایا جائے گا۔ پھر بعد میں اکثر یہ موومنٹس ہوتی رہتی ہیں، اور پہلے بھی اس طرح سے ہوئے اور بعد بھی میرے خیال میں اسی طرح سے ہوئے۔ روس کے خلاف افغان جہاد کے دوران میں کچھ مہاجر کیمپس اور بستیاں جو ہیں وہ پاکستان کے شہروں جیسے پشاور، کوئٹہ کے مضافات میں آباد ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر اور شہری آبادیوں پر بوجھ میں اضافہ بھی ہوا۔ اس کے علاوہ کئی اور مسائل نے بھی جنم لیا۔ آپ کے خیال میں ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد سے آمد و رفت ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور یہاں پر ان کی وجہ سے اس کے پلس پوائنٹس بھی ہے۔ اب پشاور کا میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے میں بات کروں گا، یہاں جتنے بھی زیادہ تر نجی ہاسپٹلز ہیں وہ ان افغان لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ ہمارا جتنا فوڈ کا کاروبار ہے بہت سا وہاں سے آ رہا ہے، بہت سے ہمارے یہاں ڈیری فارم ہے، پولٹری فارم، یہ تمام افغانستان جا رہے ہیں۔ تو یہ آمد و رفت تو جاری ہے، اور ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ہماری پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس میں بہت مین میڈ اینڈ نیچرل ڈیزاسٹر دونوں جو ہے ان کے لیے پریپیئرڈنیس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیاری آلریڈی ہے ہماری پہلے سے، یہ پہلی مرتبہ یہاں پر افغان ریفیوجیز نہیں آ رہے، یہ کرائسس ہم پہلے بھی فیس کر چکے ہیں اور اب بھی ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، مختلف ممالک ہیں، وہ اس ریفیوجی کرائسس کو سالو کرنے کے لیے پاکستان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس پہ سب سے پہلے تو جب یہ آئیں گے تو موومنٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے ان کی، اور پھر اس پہ دو آئٹمز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کوکڈ آئٹمز ہیں، نان کوکڈ آئٹمز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوکڈ آئٹم جو ہے اس کے لیے، پھر نان کوکڈ آئٹمز میں ان کے بیسک جو ہے یوٹینسلز ہیں، کوکنگ یوٹینسلز ہیں، سینیٹیشن کے حوالے سے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ پھر کیمپس کے اندر کیمپ مینجمنٹ، اس کیمپ مینجمنٹ میں پھر ٹینٹس آ جاتی ہیں، پھر اس پہ الیکٹریسٹی آ جاتی ہے، اس پہ سینیٹیشن آ جاتی ہے، اس پہ پھر ہیلتھ آ جاتی ہے، پھر اس پہ اینیمل ہسبینڈری بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ تو اس قسم کی یہ تمام چیزیں ہیں، اس پہ یہ UNHCR نے پہلے بھی مدد کی ہے اور دوسرے انٹرنیشنل ڈونرز نے بھی مدد کی ہے، نہ صرف افغان ریفیوجیز کے حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کی انفارمیشن کا، بہت شکریہ۔